یوم عرفہ کے حوالے سے کیا فضیلت ہے اور کون سا دن یوم عرفہ کہلائے گا؟ کیا جو مکہ مکرمہ میں عرفہ کا دن ہے وہ ہمارے لیے عرفہ کا دن ہوگا جو ہمارے یہاں عرفہ کا دن ہے؟ اس حوالے سے کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے اور الحمدللہ کافی لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ نفلی تمام روزوں سے سب سے بڑھ کر فضیلت والا جو روزہ وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، یعنی 9 ذوالحج کا روزہ ہے. عرفہ میں حاجیوں کے لیے ممانعت فرمائی ہوئی، ان کے لیے مکروہ ہے، وہ وہاں نہیں رکھیں گے، لیکن غیر حاجی جہاں جہاں بھی ہیں تو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے. اور یہ مراد اس سے کیا ہے یوم عرفہ؟ یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحج تاریخ ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بعض اوقات وہاں پر رویت پہلے ہوئی ہے یا وہاں پر حج کے وہ ایام پہلے آ گئے. ہمارے عام طور پہ 1 تاریخ کا کبھی فرق ہو جاتا ہے، کبھی 2 کا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے رویت ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اس یوم عرفہ سے کیا مراد؟ تو آپ کے ملک میں جو 9 ذوالحجہ کی تاریخ ہے اس میں آپ روزہ رکھیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. بلکہ بعض روایات میں باقاعدہ 90 کے الفاظ موجود ہیں، کلمات یہ موجود ہیں کہ 9 یعنی ذوالحج میں سے 9 تاریخ. تو اس کو یوم عرفہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ حاجی بھی چونکہ 9 ذوالحج کو وہاں پہ عرفہ کے میدان کے اندر ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کو ٹھیک ہے وہ کہا گیا ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہی عرفات کے میدان میں ہونے والا دن ہے؟ نہیں، بلکہ 9 ذوالحج مراد ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ خواب جو آیا تھا تو اس میں ان کو ایک پہچان حاصل ہو گئی تھی. تو اس اعتبار سے اس کے نام کی یہ تعبیر بیان کی گئی ہے. خاص عرفات کے طور پر اس نام کو یہ یوم عرفہ نہیں کہا گیا ہے. تو اس لیے ناظرین کرام، آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں جب 9 ذوالحج ہوگی وہ آپ کے لیے یوم عرفہ ہے، چاہے وہ حاجیوں کے لیے یعنی وہاں پر 10 ذوالحجہ چل رہی ہو، آپ کو ایک دن پیچھے ہیں، تو آپ اپنے علاقے سے 9 ذوالحجہ کو جو روزہ ہے وہ رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی.